السلام علیکم بھائی لوگ، کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ یہ آپ نے سب سے پہلا لشکر کہاں اور کس کے ساتھ بھیجا، کون اس میں امیر تھا، اور کس لشکر میں لڑائی ہوئی اور سب سے پہلے کس کافر کو قتل کیا گیا اور کتنے لوگ قیدی بنائے گئے جو اسلام میں سب سے پہلے قیدی تھے، یہ سب تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا لشکر ہجرت کے 7ویں مہینہ یعنی رمضان کے مہینے میں روانہ فرمایا، جس کا پرچم حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو دیا۔ آپ نے مہاجرین میں سے 30 صحابہ کو شام سے آنے والے قریش کے قافلے کے مقابلہ میں بھیجا، جس میں ابو جہل 300 آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب دونوں فریقین آمنے سامنے ہوئے تو مجدی ابن عمر جھنی نے، جو دونوں فریق کا حلیف تھا، کوشش کر کے بیچ بچاؤ کیا اور جنگ نہ ہوئی۔ پھر ہجرت کے 8ویں مہینہ یعنی شوال کے آخر میں عبیدہ ابن حارث کی سرکردگی میں ایک چھوٹا سا لشکر وادی رابغ کی طرف روانہ کیا، جس میں صرف مہاجرین 60 کی تعداد میں شریک تھے، اور ابو سفیان سے وادی رابغ میں مقابلہ ہوا، جس کے ہمراہ 200 آدمی تھے۔ اس جنگ میں تیر اندازی ہوئی لیکن تلوار نہ چلی اور نہ باقاعدہ جنگ ہوئی، اسے صرف مدبھیڑ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص وہاں موجود تھے۔ اللہ کے راستے میں انہوں نے سب سے پہلا تیر مارا۔ ابن اسحاق نے اس کو حضرت حمزہ کے لشکر سے پہلے ذکر کیا ہے۔ پھر ہجرت کے 9ویں مہینہ آپ نے 20 سواروں کو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں حرار کی طرف بھیجا۔ اس کا مقصد قریش کا ایک قافلہ تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ جا چکا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس غزوہ ابوا میں شریک ہوئے۔ یہ پہلا غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ آپ صرف مہاجرین کے ساتھ نکلے۔ قریش کے ایک قافلہ کی تلاش تھی لیکن مزاحمت کی نوبت نہ آئی۔ پھر آپ اسی سال ماہ ربیع الاول میں 200 صحابہ کو لے کر ابوات کی طرف غزوہ میں نکلے۔ قریش کا ایک قافلہ مقصود تھا لیکن مزاحمت کے بغیر ہی واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 13ویں مہینہ کرز ابن جابر کے تعاقب میں نکلے، جس نے مدینہ میں مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب وادی صفوان پہنچے تو وہ بچ کر نکل چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 16ویں مہینہ 150 مہاجر کے ساتھ قریش کے ایک قافلہ سے معارضت کے لیے نکلے جو شام کی طرف جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ گزر گیا ہے۔ یہی قافلہ جب شام سے واپس آنے لگا تو پھر آپ اس کے طلب میں نکلے اور بدر کا واقعہ اور غزوہ پیش آیا، جس کو تفصیل میں دوسرے بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 17ویں مہینہ رجب میں عبداللہ ابن جحش اسدی کو وادی نخلہ کی طرف 12 آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ چنانچہ قریش کے ایک قافلہ سے جنگ کے لیے وادی نخلہ میں پہنچ گئے۔ راستہ میں سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوان کی سواری کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں پیچھے رہ گئے، اور عبداللہ ابن جحش دور نکل گئے۔ جب اسلامی لشکر وادی نخلہ میں داخل ہوا تو قریش کا قافلہ ان کے پاس سے گزرا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ آج رجب کی آخری تاریخ ہے اور اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو حرم میں داخل ہو جائیں گے، یعنی رجب کے بعد جو مہینہ ہے شعبان، اس میں وہ لوگ کہتے تھے کہ لڑائی حرام ہے، اس لیے وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ آج آخری دن ہے، آج ہی حملہ کر دیا جائے۔ آخر میں مسلمانوں نے حملہ کا فیصلہ کیا۔ کسی نے عمر ابن حضرمی کو تیر مارا اور وہ قتل ہو گیا، اور عثمان و حکم کو گرفتار کر لیا گیا اور نوفل بھاگ گیا۔
یہ لوگ قافلہ کا ساز و سامان اور قیدی لے کر حاضر خدمت ہوئے اور خمس نکال کر الگ کر لیا۔ خمس جو مال ملتا تھا اس میں سے 5 حصہ کر لیا جاتا تھا۔ ایک پانچواں حصہ جو ہے وہ لوگ جو لڑائی کرتے تھے، جو جنگ میں شریک ہوتے تھے، وہ لوگ لے لیتے تھے، اور باقی 4 حصہ وہ اسلام کی اشاعت کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا۔ اور خمس نکال کر الگ کر لیا۔ اسلام میں یہ پہلا خمس اور پہلا قتل اور پہلے دونوں قیدی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے ناراضگی اور بیداری کا اعلان کیا۔ قریش اس واقعہ سے بھڑک اٹھے اور انہیں موقع ہاتھ لگ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں قتل کو جائز قرار دیا، اور مسلمانوں پر بھی اس وقت کا سخت اثر ہوا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام۔ وہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ بات ہے جس کو تم نے منکر سمجھا۔ یہ اگرچہ برائی ہے، لیکن کافروں نے اللہ کا کفر کیا، اس کی راہ سے اور اس کے گھر سے روکا، اور اس کے اہل مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا۔ نیز جس شرک پر تم قائم ہو اور جو تمہاری طرف سے فتنے بپا کیے گئے، یہ ساری باتیں شہر حرام میں قتل سے بھی زیادہ بری اور سنگین ہیں۔ یعنی جب ان لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ایک آدمی قتل ہوا، 2 آدمی قیدی ہو گئے اور ایک بھاگ گیا، تو اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں یعنی حرمت والے مہینے میں جس میں جنگ کرنا حرام ہے، اس میں قتل کیا ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو انہیں بتا دو کہ جو تم لوگوں نے کام کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا اور وہاں طواف کرنے سے روک دیا، اور اسی طرح سے حج عمرہ سے روک دیا، یہ سب چیزیں جو تم نے کی ہے یہ زیادہ سنگین ہے اس چیز سے جو مسلمانوں نے کیا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے ہے کہ اس آیت کی کچھ تفسیریں آگے بیان کی گئی ہیں کہ اکثر مفسرین نے اس آیت میں فتنہ کی تفسیر شرک سے کی ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا شرک ہے جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور اسے نہ مانے اسے سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے جہنم میں ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، یعنی اپنے فتنے کا مزہ چکھو۔ یہاں ایک قول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں فتنہ سے مراد تکذیب ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے فتنے کا انجام چکھو، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا گیا ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ اور اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنہ میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ اس آیت میں فتنہ کی تفسیر مومنوں کو آگ میں جلانے سے کی گئی ہے، لیکن یہ لفظ اس سے زیادہ عام ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مومنوں کو ان کے دین کے سلسلہ میں فتنے میں ڈالنے کے لیے عذاب میں مبتلا کیا۔ اور قرآن کی جن آیت میں فتنہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جیسے ارشاد باری ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے بعضوں کو بعض کے ذریعہ آزمایا، ان ہی الا فتنتک، یہ سب تیری آزمائش ہے۔ تو ان سے نعمتوں اور مصیبتوں کے ذریعہ بندوں کی آزمائش مراد ہے۔ یعنی جہاں جہاں قرآن میں فتنہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، وہاں اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کی ہے۔ یہ فتنہ کا ایک رنگ ہے، اور مشرکین کا فتنہ اس سے مختلف ہے۔ اور اسی طرح مومن کا مال و اولاد کے بارے میں فتنہ ایک اور چیز ہے۔ مسلمانوں کے درمیان جو فتنہ ہوا، جیسے جنگ جمل اور جنگ صفین، اس میں اس کا رنگ بھی مختلف ہے۔ اور ایسے فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ دونوں فریق سے علیحدہ رہا جائے۔ کبھی فتنے سے مراد گناہ بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار یہ لوگ فتنے میں گر پڑے، یعنی یہ لوگ نفاق کے فتنے میں گر پڑے اور رومی عورتوں کے فتنے کے مقابلے میں اسے اختیار کر لیا۔
حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان منصفانہ فیصلہ کیا ہے اور ایسے اپنے محبوب بندوں کو تنبیہ کی کہ ان سے غلطی سرزد ہوئی، لیکن چونکہ انہوں نے تعویل کی تھی اس لیے اس سے جو تقصیر ہوئی اسے توحید فرما برداری اور ہجرت کے صلہ میں معاف کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔